بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نعبد و یاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ویورز، میں ڈاکٹر ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ویژن ود ادریس۔ ویورز، میں آج آپ کو جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ سیکس کی ٹائمنگ بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ وہ امپورٹنٹ کویسچن ہے جو ہر دوسرے تیسرے بندے کے ذہن میں ہے، چاہے وہ اس کو کھل کر ایکسپریشن اس کا کرے نہ کرے، لیکن یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو اس کی ضرورت ہے۔ آج کل کے دور میں جو لوگ جن کو یہ مسئلہ ہے بھی صحیح، تو وہ تھوڑا کوئی پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں، اپنی فیملی کو نہیں بتانا چاہتے، ڈسکس کھل کے نہیں کرنا چاہتے، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اکثر کپلز جو آتے ہیں اس میں وہ پارٹنر جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوتا، اور وہ دبے لفظوں میں کمپلینٹ کرتے ہیں، اس کا حل پوچھتے ہیں۔ تو میں اس لیے جو ہے اس پہ ایک ویڈیو ریڈی کرنے لگا ہوں تاکہ یہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا چیز، اور یہ متاثر کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ود آؤٹ ٹیکنگ میڈیسن۔ تو اس کا کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بچہ پیدا کر سکے، وہ ہمارے معاشرے کی ایک ڈیلیما آف سوسائٹی سمجھ لیں کہ وہ ہے، اور اس کی ٹائمنگ اچھی ہو تو صرف وہی مرد تصور کیا جاتا ہے۔ عورت بھی اسی کو سمجھا جائے گا کہ جس کے ہاں اولاد ہو جائے، جس کا بچہ پیدا ہو جائے، ادروائز اس کو تانے دیے جاتے ہیں، مانچ تصور کیا جاتا ہے، اور مرد کو نہ مرد کہا جاتا ہے کہ اس کا بچہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے۔ تو اب جو ہے اس کی وجوہات میں سب سے پہلا جو ہے وہ سٹریس ہے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، کوئی آپ کے ذہن میں سٹریس چل رہی ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے، چاہے آپ کی دفتری معاملات ہیں، اپنے بزنس ہے، آؤٹ سائڈ پہ ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی انگزائٹی ہے، تو آپ کبھی بھی یہ کام 100% جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور آپ یہ کام بھی جب سیٹسفیکشن نہیں کریں گے تو وہ ٹائمنگ کیسے امپروو ہوگی۔ لہذا اسٹریس از اے مین فیکٹر۔ دوسرا ڈپریشن ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوسی میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو برڈن تصور کرتے ہیں اس معاشرے کے لیے، تو ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ مایوسی والی ہو جاتی ہے، لیکن مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، کفر ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی انشاءاللہ ایسا ایشو نہیں ہے، میں آپ کو اس کی مکمل ٹپس اور گائیڈ لائن بھی دوں گا کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کافی دیر کے بعد سیکس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ شارٹ ہو جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، وہ باہر رہتے ہیں، ان کی 100 مجبوریاں ہیں، کوئی آؤٹ سائڈ ہوم ہے، آؤٹ سائڈ کنٹری ہے، تو اگر پرولانگ پیریڈ کے لیے باہر رہے ہیں اور سیکس کریں گے تو آپ کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم ہوگا۔ اور جو چوتھا اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے جس کو بہت کم لوگوں کو شاید سمجھ آئے کہ آپ کی جو پریکٹس ہے آپ سیکسول ایکٹیویٹی کی، وہ کس قسم کی ہے۔ وہ پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ کنسیڈر کرتی ہے، کیونکہ آپ کا جو آپ سیکسول ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ آپ کے صرف پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ کنسرنڈ نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ جو ہے آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، آپ کی برین کے ساتھ ہے، آپ کی دماغی سوچ کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ صحیح پرفارم نہیں کرے گا، دماغ کسی اور جگہ پہ ہے، اور کام آپ اگر سیکس والا کر رہے ہیں تو آپ فیمیل پارٹنر کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے، آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو بالکل پرسکون کنڈیشن میں کریں، کسی قسم کے برڈن نہ لیں، بالکل فری اینڈ پلیئر انوائرمنٹ میں کریں، اور جو ہے اکثر جو اپنی پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، وہ اس کمرے سے باہر چھوڑ کے آئیں جب بھی اپنے فیمیل پارٹنر کے ساتھ آپ نے میٹ اپ کرنا ہے۔ اور ایک اور پانچواں امپورٹنٹ فیکٹر وہ ہے اوبیسٹی۔ موٹاپا جو ہے، ضرورت سے زیادہ جو موٹاپا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے۔ اوبیسٹی از دی سائلنٹ کلر آف سیکسول ایکٹیویٹی۔ وہ کی سیکسول لائف کو تباہ کر دے گا آہستہ آہستہ۔ آپ کو فیل نہیں ہوگا، اگر پیٹ بہت زیادہ باہر آیا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، آپ کی جو ہے موٹاپا ایک لمٹ سے زیادہ کراس کر رہا ہے،
تو یہ چیز آپ کی جو ہے سیکسول ایکٹیویٹی کو کبھی بھی سیٹسفیکٹری پرفارم نہیں کرنے دے گی. تو ایک موٹاپے کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پینس ہے، پینائل ایریا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے ساری فیٹ ڈپازٹ ہو جاتی ہے. جو پینس کا سائز ہے وہ بھی چھوٹا فیل ہوتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر جو ہے ایک دبیز تہ جو ہے فیٹ کی ڈپازٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا پینس کا سائز بھی چھوٹا فیل ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، اپنی لائف سٹائل کو اوور ویو کریں، اور موٹاپا سے نجات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ریگولر ایکسرسائز کریں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کریں، 15-20 منٹ کی کریں، رننگ کر لیں، واک کر لیں، جوگنگ کر لیں، جس طرح بھی آپ کے لیے ایزی ہے، لیکن خدا رہا یہ ریگولر بیس پہ لازمی کریں. اور مینٹل سیٹسفیکشن بھی اس میں 100% ہونی چاہیے. اب پنجابی میں کہاوت ہے کہ ریس کا گھوڑا جو ہے اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں بھی کنٹرول کرنا ہوگی، ان کو کور اپ کرنا ہوگا، تبھی آپ میدان میں رہ سکتے ہیں، تبھی آپ میدان میں گھوڑا ڈال سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ آپ کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، آپ کو تانے بھی سننے پڑیں گے. جو ہمارا معاشرہ ہے اس سے چونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سارے امور پہ قابو پانا ہے. کسی قسم کا کوئی کوشچن یا کومنٹ ہو تو کائنڈلی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.